ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ ایک چیلنج ہے کہ دور جدید کی لینگویجز کے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ کو کس طرح اپڈیٹ رکھنا ہے۔ لہٰذا HTML کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر HTML کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ 1991 سے شروع ہوتی ہے، جب ٹم برنرز لی نے ایک ڈاکومنٹ شائع کی جس کا نام اس نے HTML ٹیگز رکھا۔ اس ڈاکومنٹ کا مقصد آن لائن ڈاکومنٹ میں کانٹینٹ کو مارک اپ کرنا تھا۔ اسی سے پھر 1995 میں HTML 2.0 بنی، پھر 1997 میں HTML 3.2 بنی، پھر اسی سال میں HTML 4.0 بنی۔ اس عرصہ کے دوران بہت ساری تبدیلیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ جب HTML 4.0 شائع کی گئی تو اس وقت ویب ڈیولپمنٹ نے اپنے سٹینڈرڈز یعنی کچھ اصول بنا لیے اور ڈیفرنٹ براؤزر آتھرز کو کہا کہ وہ اپنے براؤزرز کو ان سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپیٹیبل کریں۔ یہی وجہ تھی کہ HTML 4.0 کو ہم یونیورسل یعنی آل براؤزر کمپیٹیبل کہہ سکتے تھے۔ پھر HTML 4.0 تقریباً سال 2000 تک ایک اسٹیبل HTML سٹینڈرڈ رہی۔ ورلڈ وائڈ ویب کنسورٹیم یعنی W3C ایک ادارہ ہے جو کہ HTML پبلش کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس ادارے نے HTML کو XHTML کی طرف موو کرنا شروع کر دیا اور XHTML 1.0 شائع کی۔ اس کے بعد تبدیلیاں آتی رہیں اور پھر XHTML 2.0 شائع کی گئی۔ جس وقت W3C XHTML پر محنت کر رہی تھی، اس دوران کچھ اداروں نے آپس میں مل کر 2004 میں HTML 4.0 پر کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس گروپ نے اپنے آپ کو ویب ہائپر ٹیکسٹ ایپلیکیشن ٹیکنالوجی ورکنگ گروپ یعنی وٹ ورکنگ گروپ کا نام دیا۔ ان کے سٹینڈرڈ جس کو ویب ایپلیکیشن 1.0 کا نام دیا گیا، اسے بعد میں W3C نے اڈاپٹ کر لیا اور اسے HTML 5.0 کا نام دیا۔ لہٰذا آج ہم HTML کے اس دور میں ہیں جہاں HTML کے سٹینڈرڈز دو اداروں یعنی W3C اور وٹ ورکنگ گروپ نے بنائے ہیں۔ دور حاضر میں جتنی بھی ویب سائٹس بن رہی ہیں وہ یا تو HTML 4.0 یا XHTML یا HTML 5 میں بن رہی ہیں۔ صحیح کہا جائے تو ان تینوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ان تینوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے تو اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو HTML 5 کا ہی مشورہ دوں گا۔